جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیغ علی کا۔ حضور سے بہت قریب تھی اور حضور کی بارگاہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کا اتنا فری ہو جانا کہ انسان منہ لگ جاتا ہے، حضور بہت پیار کرتے تھے ان سے۔ ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جو چاہتی تھی سوال کر لیتی تھی تو کہتی تھی سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ پھر خود ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا، احد کا دن مشکل تھا نا آپ کے لیے، جس دن آپ کے دندان شہید ہو گئے تھے، گھوڑے سے آپ کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا، گھٹنے پھٹ گئے تھے، پورا جسم لہو لہان تھا، حضور خود نہیں چلتے تھے، صحابہ اٹھا کر کے پہاڑ پہ لے گئے تھے، پورے جسم سے لہو رس رہا تھا، آپ کے زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا نا آقا؟ حضور نے فرمایا نہیں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے دن، وہ مشکل دن نہیں تھا، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا، میری زندگی کا وہ مشکل دن اتنا مشکل تھا لیکن سب سے مشکل نہیں تھا۔ امیر حمزہ کی ناک، کان، ہونٹ، انگلیاں کاٹ کر رسی میں پرو کر ہار بنا کر پہننے والوں نے گلے میں پہنا تھا، بازو میں باندھنے والوں نے بازو میں باندھا تھا، پازیب کی شکل میں پیر میں ڈالے گئے تھے، کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس دن حضرت حنظلہ پہلی رات کا دولہ شہید ہوا تھا، 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، سرکار کہتے ہیں مشکل تو تھا عائشہ لیکن سب سے مشکل دن میری زندگی کا وہ نہیں تھا۔ پھر پوچھا حضور کون سا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا عائشہ۔ عرض کی حضور اس کا کیا داستان ہے؟ فرمایا عائشہ جب مکے والوں نے میری بات نہیں سنی تو میں طائف گیا، 15 دن، 1 مہینہ یا 40 دن تک، 3 روایتیں ملتی ہیں، میں وہاں رہا، میں نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے گالیاں دی، پیٹ کے پیچھے چھوکرے لگا دیے، وہ چلاتے تھے پاگل پاگل پاگل، اور آگے 2 قطار لگا کر کے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، میں جیسے گزرتا تو مجھ پہ پتھر برسا۔ آج ہم لوگ جب تقریر کرنے جاتے ہیں، نعت پڑھنے جاتے ہیں، دین کی خدمت کرنے جاتے ہیں تو یہ احساس تڑپاتا ہے، غلاموں کے لیے پھول برس رہے، بلکہ غلام بھی نہیں، ڈائریکٹ غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ ان کے در کے سگانے بے ہنر ان پہ پھول برس رہے، نذرانے دیے جا رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب نکلتے تو ہاتھ جوڑ کے میزبان کہتا ہے حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جبکہ ہم دین کی خدمت نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے رسول کے لیے کیا ہوا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں کیا ہوا؟ آقا فرماتے 2 قطار لگا کر کے وہ کھڑے تھے اور مجھ پہ پتھر مار رہے تھے، پتھر سر سے لے کر کے پیر تک مارتے تھے، لیکن خاص طور پہ عائشہ وہ میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے، نالین خون سے بھر گئی تھی، نالین خون سے بھر، مجھ سے کھڑا نہیں رہ جاتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا، عائشہ جب میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے اور کھڑے کر کے پھر مجھے مارتے تھے۔ یہ حضور کی محنت تھی۔ آج حضور کی محنتوں پر کس کو احساس؟ باپ کی محنتوں کا احساس فجر کی نماز میں بے سد سو کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ صرف جھنڈے اور کمکمے اور یہ جلسے تمہیں قیامت کے دن بخشوا لیں گے حضور کی محنتوں کا احساس کیے بغیر؟ یقیناً یہ بخشش کا ذریعہ ہے، مجھے انکار نہیں ہے، میں فکر رضا کا الحمدللہ غلام ہوں، میرے امام کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن سنیوں میلاد کے جلسے میں آنے والوں ذرا سوچو جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کا یہ جسم زخمی کیا گیا تھا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں رات کے 3 بجے تک جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہو، عاشقان رسول جلسوں میں کہتے ہو نبی کے نام پہ جان قربان کریں گے، اور نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم گندی فلم دیکھتے ہو تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر؟ اسی دن کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے، آپ مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے،
آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا لمحہ لمحہ ہمارے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اذن اور عطا سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بتاؤ جب کوئی محنت کرتا ہے، یہ صرف جلسہ محنت سے سجا، اگر اس جلسے کو خراب کریں گے نا تو جلسہ بنانے والے جو جلسہ جنہوں نے منعقد کیا، امام صاحب ہو یا ان کی کمیٹی ہو، امین القادری بھی اگر جلسہ خراب کرے گا اچھا نہیں لگے گا، بولے گا دوسری بار اس کو مت بلانا، سید ہوگا اپنے گھر کا، ہمارا جلسہ خراب کر گیا۔ میں پوچھتا ہوں جو تمہارے ایک مہینے کی محنت پر چندے کے پیسے کے سجائے ہوئے جلسے کو برباد کرے، تمہارا دل اتنا ٹوٹتا ہے، نہ سید دیکھتے ہو، نہ عالم دیکھتے ہو، نہ خطیب دیکھتے ہو، اس سے تم ناراض ہو جاتے ہو جس رسول نے 23 سال محنت کی ہے۔ رسول اللہ کی محنت اگر ہم محسوس نہ کریں کون محسوس؟ حضور کا خون پیشانی کا نالین میں آیا، جب حضور کو پتھر مارے جاتے تھے، پٹی باندھنے کے لیے زخموں پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے سر پہ اور زخموں پہ باندھتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو مکے کے گنڈے گندگی اور غلاظت جو پاخانہ کرتے ہیں، گندگی غلاظت اٹھا کر لاتے تھے، حضور کی ہانڈی میں ڈال دیتے تھے۔ غور کیجئے، چلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے۔ یہ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اس لیے کہ حضور دین کا کام نہ کریں۔ 3 سال تک کے گھاٹی میں پورے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں چبائی، چمڑے جلا کر کے پیس کر کے اس کا شربت بنا کر کے پیا۔ یہ محنت ہے۔ اب بتاؤ جب تمہاری وجہ سے شادیاں مہنگی ہوگی، کار مانگو گے، جہیز مانگو گے اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، شادیاں مہنگی ہوگی یا پیٹ کے بچے قتل کیے جائیں گے، اور جب میدان محشر میں تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میلاد منا کر یا جو بھی دعوے کر کے، حضور چہرہ پھیر لیں، حضور چہرہ پھیر لیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ کی محنت کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، ارے شراب کی بوتل ہاتھ میں آنے سے پہلے تجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ دین میرے گھر تک کتنی محنتوں سے پہنچا۔ ایسے منافق صفت دیندار مت بنو، زبان پہ جلسوں میں دین اور اندر دنیا۔ جب تم بیٹے کا رشتہ طے کرنے جاتے ہو تو مولانا کیا کہتے ہیں؟ مولانا میری بیوی نہیں مان رہی ہے، وہ جہیز کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اتنے فرما بردار ہو بیوی کے، ہر دن تم چلاتے ہو بیوی کو، اور شادی کے موقع پہ تمہیں بیویاں نظر آتی ہیں، بہانے سب مانگ رہے ہیں۔ اور اگر میری یہ گستاخی معاف ہو تو میں ہندوستان کی زمین پہ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیا دار لوگ نہیں، دیندار طبقہ بھی اس لعنت میں ملوث ہے۔ کیا جواب دو گی اللہ کو؟ کیا جواب دو گی؟ اگر واقعی میلاد منانا ہے تو انقلاب کا حصہ بنو، اور آج سچے دل سے طے کرو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے نبی کو، میلاد والے رسول کو جس کے ذریعے سے میں جنت لینا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ اب میں اپنی شادی کروں یا اپنے بچوں کی شادی کروں، جو کنوارے وہ اپنی شادی کے بارے میں، جو اولاد والے وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ حضور سے وعدہ کریں، مجھ سے نہیں، کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی امت کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے پیٹ میں قتل ہو رہی ہے یا اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو جب میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں گا تو انشاءاللہ میں یوں کہوں گا کہ بغیر جہیز کے نکاح کروں گا۔ اگر میرا سمدھی دینا بھی چاہے گا تو میں کہوں گا جا کسی اور موقع سے دے دینا، لیکن جہیز کا خاتمہ کروں گا، اور اللہ اکبر بغیر جہیز کی شادی کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ نبی کے نام پہ جان دینا بھی جانتے ہیں اور بدعت کا خاتمہ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ یاد رکھنا اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول کی بہت محنتیں ہیں، اس محنت کا احساس کرو۔ آج ہم صرف زبان سے میلاد مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن حضور کی محنت کا ہمیں احساس۔ بھائیو ایک دن میں 3 بار کپڑے بدلتے ہو، اچھا ہے بدلو، 4 بار بدلو۔ ہماری قادری، ہم تو قادری صوفی لوگ ہیں، ہمارے قادریت بہت تصوف میں بہت انجوائے والی ہے۔
ہمارے غوث پاک کہتے ہیں اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے کام کرو۔ ہمارے غوث تو اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی پہنو، 4 بار پہنو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں 4 بار کپڑے بدلنے کے بعد یہ مت بھولو کہ اسی دین کے لیے صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ بغیر کفن کے دفن ہونے والے صحابہ کی قربانی بھی یاد کر۔ کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے نا، تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنے بچے یتیم ہوئے تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ کتنی جانیں گئی تب ہمارے گھر پہ اسلام پہنچا۔ اب بتاؤ، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہا، انجینئر بنانا چاہا، ٹیچر بنانا چاہا، سب بنایا۔ بناؤ، بالکل بناؤ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا؟ بتاؤ۔ ٹیوشن کے لیے جگاتے ہو، اسکول جانے کے لیے صبح 5 بجے جگاتے ہو، کبھی اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی جگایا؟ بہت معذرت کے ساتھ، جو رسول کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ جلسے میں آئیں 3 گھنٹہ بیٹھیں گے، 5 گھنٹہ بیٹھیں گے، کتنے لوگ عشاء پڑھ کے ہاتھ مت اٹھانا، ذلیل کرنا مقصد نہیں، حضور کی امتی ہو، ہم سے بہتر ہوا، آپ کی حرمت کو کعبے سے افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن اتنا پوچھتا ہوں عشاء کتنے پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، جو جلسہ کرتے ہیں نا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ نماز نہیں پڑھتے۔ جلسے کی مصروفیت میں یہ مغرب بھی چھوڑتے ہیں، عصر بھی چھوڑتے ہیں، عشاء بھی چھوڑتے ہیں۔ کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور ایک سجدہ فرض ایک پڑھنے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے اس سجدے کا بدل نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو نماز چھوڑ دوں گا میلاد کے ذریعے بخش دیا جاؤں؟ بھائیو، ہمارے ہاں میلاد فرض نہیں ہے، علماء موجود ہیں، نفل ہے، مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میلاد پر میری تقریریں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو میلاد منانے سے منع کرتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو گئے، ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں میلاد مناؤ گے نفل مستحب کر کے اور فجر چھوڑ دو گے، نمازیں چھوڑ دو گے، پھر سوچو کہ حضور